اور بدعت کرنے والوں نے بڑے اچھے طریقے اختیار کیے، بدعت کی اقسام بنا دیے۔ بدعت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت۔ سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہر خطبے میں جب بھی آپ خطبہ دیتے کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، اور جتنے خطبہ میں نے دیا میں نے بھی حدیث برابر آپ کے سامنے پڑھی، تمام بدعتیں گمراہی ہے، کہاں کہاں بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے؟ کلو میں سب آ گیا، مکمل طور سے بدعتیں گمراہی، یاد رکھیے بدعت ہوتی یاد رکھیے، اس کو حسنہ اور سیئہ کہہ کر اپنے اعمال کو غارت نہ کریں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے بدعت کے تعلق سے کہتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہ کیا ہو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے۔ اسی طرح آپ فرماتی ہے آگے مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز یاد کی جو ہم نے نہ کی تھی فہو رد، وہ مردود ہے، وہ دھتکار دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو نسائی کی اور ابو داؤد کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، خطبہ بڑا جامع فصیح اور بلیغ تھا۔ ایک نوجوان شخص صحابی اٹھا اللہ کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا ڈر ہے، مجھے ایسا خدشہ ہے، مجھے ایسا گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، مجھے ایسا ڈر لگتا ہے جس انداز سے آپ نے خطبہ آج دے دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ آپ کا کہیں آخری خطبہ تو نہیں ہے۔ اور راوی حدیث بعد میں کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کا اس کا انتقال ہو گیا، کوئی خطبہ اس کے بعد آپ نے نہ دیا، یہ آخری خطبہ تھا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا مجھے ڈر لگتا ہے، گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، کچھ نصیحت ہے اور وصیت کر جائیے ہم کو۔ گویا اس خطبے کی جو بات ہے یہ امت کے لیے ایک وصیت ہے نبی کی طرف سے، اگر اس کو سمجھ گئے تو کامیاب ہو گئے۔ ایک باپ یا ایک ماں یا ایک گھر کا بوڑھا کوئی مر رہا ہو اس کی وصیت پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ نبی کی وصیت ہے اس امت کے نام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا اور کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں بدترین کام ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ پھر وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ خطبہ رسول اللہ نے کہا اور یہ بات پڑھ کر سنائی، اور پھر آگے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں الفاظ زیادہ اور کہا ترکت فیکم امرین، تم نے مجھ سے پوچھا ہے کچھ وصیت کرو سن لو۔ ترکت فیکم امرین، تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں تھامے رکھو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، آخری خطبہ تھا جو امت کے نام دیا کہ تم گمراہ نہ ہوں گے کبھی۔ اس صحابی کا ڈر یہی تھا کہ آپ کے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، کون ہمیں بتائیں گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ تو کہہ دیا رسول اللہ نے، یہ ابو داؤد کے الفاظ ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور تمسک کہتے ہیں دانتوں سے پکڑنے کو، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تم کبھی گمراہ، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور ایک اس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے بھی ایک الفاظ میں کہا وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت، جو کہ ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن طالب رضی اللہ عنہم جو ہے، یہ ہے وہ خلفائے راشدین۔ تو جب تک ان کی سنت پر ہوں گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے جو امت کو آخری وصیت کی وہ بدعت کے تعلق سے کی کہ بدعت مت کرنا، اس دین میں بدعت مت کرنا۔ اور بدعتیوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ جہنم تو رسید ہوں گے ہی، قیامت کے دن انہیں حوض کوثر سے ہکالا